السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیسی نیٹ ورک ون کے میں آپ کا خیر مقدم ہے، جہاں ہر کہانی دل کو ہلاتی ہے اور انسانیت کی مشعل جلاتی ہے۔ آج کی دنیا میں جہاں ہندو مسلمان کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، وہیں ایک مسلم شخص نے انسانیت کا ایسا سورج اگایا کہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ ہے نمیسا پریا کی روح کو جھکجھور دینے والی داستان۔ ایک ہندو نرس جس کی زندگی کو موت کے پھندے سے کھینچ لایا گرینڈ مفتی شیخ ابو بکر احمد نے۔ اس ویڈیو میں ہم کھولیں گے اس کیس کے سارے راز، گرینڈ مفتی کی جادوئی کوششیں اور کیسے انسانیت نے مذہب کی دیواروں کو چکنا چور کر دیا۔ تو دوستو، یہ حیرت انگیز سفر شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن دبانا نہیں بھولیے گا، کیونکہ ہم ایسی ہی حیرت انگیز داستان لے کر آتے رہتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، نمیسا پریا کیرل کے پلککڑ کی ایک 38 سال کی نرس، ایک سادھارن ہندوستانی لڑکی تھی جن کے دل میں اپنے خاندان کے لیے سنہرے خوابوں کا آسمان تھا۔ یہ خواب انہیں 2014 میں یمن لے گیا، جہاں انہوں نے ایک نیا کلینک شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ نمیسا نے یمنی شخص طلال عبد المہدی کے ساتھ پارٹنرشپ کی، مگر یہ فیصلہ زندگی کا سب سے خطرناک موڑ ثابت ہوا۔ طلال نے نہ صرف نمیسا کے ساتھ بدسلوکی کی بلکہ ان کا پاسپورٹ چھین لیا۔ نمیسا ایک انجان ملک میں قید ہو گئی، بنا آزادی، بنا امید، جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں قید ہو۔ 2014 میں نمیسا نے ہمت کا ایک قدم اٹھایا۔ انہوں نے طلال کو سیڈیٹو دے کر بے ہوش کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ اپنا پاسپورٹ واپس لے سکے، مگر قسمت نے مذاق کھیلا۔ سیڈیٹو کی زیادہ ماترا نے طلال کی جان لے لی۔ گھبراہٹ میں نمیسا نے ان کے جسم کے ٹکڑے کیے اور چھپانے کی کوشش کی۔ یہ ایک غلطی تھی جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ بن گئی۔ یمن کے سخت شریعہ قانون نے انہیں جولائی 2017 میں گرفتار کیا اور 2020 میں سزائے موت کا فرمان سنا دیا۔ 2023 میں ہوتی پرشاسن کے سپریم جوڈیشیل کونسل نے اس سزا کو برقرار رکھا اور 16 جولائی 2025 کو نمیسا کی پھانسی کا دن مقرر ہوا۔ جیسے جیسے پھانسی کا دن قریب آیا، نمیسا کا خاندان، ان کے دوست اور ہندوستان کے کونے کونے سے لوگ ان کی جان بچانے کی جنگ میں کود پڑے۔ کیرل سے دلی تک ہر دل نمیسا کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ بھارت سرکار نے ڈپلومیٹک راستے تلاشے، مگر یمن میں ہوتی بدروہیوں کا کنٹرول اور بھارت یمن کے بیچ کمزور رشتوں نے ہر کوشش کو مشکل بنا دیا۔ سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی، جہاں اٹارنی جنرل اور ویکٹرمنی نے کہا کہ سرکار اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے، لیکن راستے تنگ ہیں۔ اسی اندھیرے میں ایک چمکتی کرن ابھری، گرینڈ مفتی شیخ ابو بکر احمد، ایک مسلم اسکالر جنہوں نے ایک ہندو لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے مذہب کی ساری دیواریں توڑ دی۔ ان کی دخل اندازی نے اس کیس کو انسانیت کی مثال بنا دیا۔ شیخ ابو بکر احمد، جنہیں کنتھا پورم اے پی ابو بکر مسلیار بھی کہتے ہیں، بھارت کے سب سے محترم سنی اسکالر ہیں۔ کیرل کے کوچی کوڈ سے تعلق رکھنے والے 94 کے اس بزرگ نے اپنی زندگی کو علم، خدمت اور انسانیت کے لیے وقف کر دیا۔ 2019 میں آل انڈیا تنظیم علماء اسلام نے انہیں گرینڈ مفتی آف انڈیا کا خطاب دیا، جو ان کی علمی قابلیت اور سماجی یوگدان کی نشانی ہے۔ گرینڈ مفتی مرکزو ثقافتی سنیہ کے چانسلر ہیں، جو 1978 میں قائم ہوا اور آج تعلیم اور خیرات کا ایک چمکتا ستارہ ہے۔ انہوں نے یونیسکو اور یونائٹڈ نیشن جیسے منچوں پر بھارت کا نام روشن کیا۔ ان کا پیغام ہے مذہبوں کے بیچ محبت اور امن۔ جہاں دنیا ہندو مسلمان کو نفرت کی آگ میں جلاتی ہے، گرینڈ مفتی نے ثابت کیا کہ انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ نمیسا کے کیس میں گرینڈ مفتی کا کردار تب شروع ہوا جب کیرل کے کانگریس MLA چانڈی اومان نے ان سے مدد کی فریاد کی۔ گرینڈ مفتی نے اسے ایک قومی اور انسانی فرض سمجھا۔ انہوں نے یمن کے مذہبی اور قبائلی لیڈر سے رابطہ کیا۔ یمن کا قانونی نظام شریعہ پر ٹکا ہے، جس میں قصاص، سزائے موت اور دیہ بلڈ منی کے بدلے معافی کے راستے ہیں۔ گرینڈ مفتی نے اپنے پرانے دوست مشہور یمنی صوفی اسکالر شیخ حبیب عمر بن حافظ کے ذریعے یمن کے علماء اور قانونی اداروں سے بات کی۔ انہوں نے طلال کے خاندان سے معافی اور دیہ کی گزارش کی۔ 15 جولائی 2025 کو جب پھانسی کا وقت صرف 24 گھنٹے دور تھا، گرینڈ مفتی نے اعلان کیا کہ ان کی کوششوں نے کمال کر دکھایا۔ نمیسا کی پھانسی ٹال دی گئی۔ یہ خبر ہندوستان
کے لیے ایک جشن کا لمحہ تھی، جیسے کوئی چمتکار ہو گیا ہو۔ انہوں نے کہا اسلام انسانیت کا مذہب ہے، قربان خاک خاندان اگر معافی دے دے تو زندگی کو موقع مل سکتا ہے۔ میں نے یمن کے علماء سے رابطہ کیا اور اس مسئلے کو انسانیت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی۔ یمن کا شریعہ قانون دو راستے دیتا ہے، قصاص برابر کا بدلہ یا دیہ معاوضے کے بدلے معافی۔ طلال کے خاندان نے شروع میں قصاص کی مانگ کی اور دیہ کو ٹھکرایا، مگر گرینڈ مفتی نے ہمت نہیں ہاری۔ ان کی ٹیم نے یمنی لیڈرز اور طلال کے خاندان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ کچھ رپورٹ کے مطابق نمیسا کے خاندان نے 1 ملین کا دیہ آفر کیا، لیکن طلال کا بھائی عبد الفتاح مہدی انصاف کی مانگ پر اڑا رہا۔ اس کیس میں میڈیا نے کچھ غلط خبریں پھیلائی، جیسے کہ طلال کا خاندان دیہ قبول کرنے کو تیار ہے۔ ان خبروں نے طلال کے بھائی کو غصہ دلایا، جس سے بات چیت میں رکاوٹ آئی۔ یمن میں نمیسا کے لیے کام کر رہے سوشل ورکر سیموئل زیروم نے بتایا کہ ایسی غلط خبروں نے حالات کو اور پیچیدہ کر دیا۔ نمیسا کی پھانسی ٹلنا ایک بڑی جیت ہے، مگر یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ طلال کے خاندان کا فیصلہ اب بھی اہم ہے۔ اگر وہ دیہ قبول کر لے تو نمیسا کی زندگی بچ سکتی ہے۔ گرینڈ مفتی اور ان کی ٹیم یمنی اتھارائٹیز کے ساتھ بات چیت میں جٹے ہیں۔ بھارت سرکار بھی ڈپلومیٹک کوششیں کر رہی ہے، لیکن ہوتی کنٹرول نے راستے کو کانٹوں بھرا بنا رکھا ہے۔ نمیسا کا خاندان اور سیو نمیسا پریا انٹرنیشنل ایکشن کاؤنسل امید سے بھرے ہیں۔ کیرل کے مکھیہ منتری پنرائی وجین نے گرینڈ مفتی کی کوششوں کو روح کو سکون دینے والا بتایا۔ نمیسا پریا کا کیس صرف ایک قانونی جنگ نہیں بلکہ انسانیت کا ایک چمکتا سبق ہے۔ گرینڈ مفتی شیخ ابو بکر احمد نے ثابت کیا کہ انسانیت مذہب کی ہر دیوار توڑ سکتی ہے۔ جہاں دنیا ہندو مسلمان کو نفرت کی آگ میں جلاتی ہے، وہاں انہوں نے ایک ہندو لڑکی کی زندگی بچانے کے لیے اپنے علم اور انفلوئنس کا جادو چلایا۔ دوستو، یہ تھی نمیسا پریا کی حیرت انگیز داستان۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا نمیسا کو پھانسی ملنی چاہیے؟ اپنے خیالات کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور کیفی نیٹ ورک 1 کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی کہانی آپ تک پہنچے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔